السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نہ تو میں ایجوکیشن کے خلاف ہوں، نہ میں اسکولز کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کسی پر تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور ہوم سکولنگ ایک بہت ہی ٹف جاب ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹریننگ، نالج اور پریکٹس اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ؟ مطلب مشکل اس سینس میں نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دس، لیکن ہر بندہ خود سے نہیں کر سکتا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے اور گھر پہ بیٹھے اور کہے کہ جی میں کر لوں گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کوئی ایسا ایک کسی سے ایسے سے آپ رابطے میں لازمی ہوں جو اس کام میں ماہر ہے، اور اس کے انڈر سپرویژن آپ یہ کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی بنیادی سا کام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں سکولز کے خلاف ہوں یا ایجوکیشن کے خلاف ہوں، تو بھائی کم آن گرو اپ، میرا اپنا سکول ہے یار، میں اپنے سیریز آف سکول جو ہے برانچز بنانے کے مشن پہ ہوں۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سکول جن مقاصد کے لیے ہیں، وہ سکول اگر وہ مقاصد پورے نہیں کر رہے تو پھر اس سکول کا کیا فائدہ؟ میں یہ آپ کو ایکسپلین کروں کہ آپ دیکھیں بچوں کو سکول میں پڑھایا جاتا ہے، تو جب انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور وہی بچے باہر نکل کے جو ہے نا ریپر روڈ پر پھینک رہے ہیں، جو فروٹ کے پیلنگز ہیں وہ روڈ پر پھینک رہے ہیں۔ سچ بولنا اسلام کا اساس ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے، تو بچے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول بھی اس طرح سے رہے ہیں کہ ظاہر ہے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں تو بول رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر احترام انسانیت سب سے بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی انگریڈین ہے اسلام کا، اور وہ احترام انسانیت اس میں نہیں پیدا کر رہا سکول، تو پھر میں ایسے سکول کے خلاف ہوں نا، کہ پھر آپ ایسے سکول کو کیا کریں گے جو اے گریڈ تو آپ کے بچے کا آ رہا ہے، لیکن وہ ایک بچہ ایک اچھا انسان نہیں بن رہا۔ تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے اسکول، ہماری کالج، ہماری یونیورسٹیز ایک بہترین پروفیشنل بندہ تیار کر دیتے ہیں، ڈاکٹر ہو جائے یا انجینئر ہو جائے، لیکن کیا وہ اتنا ہی اچھا انسان پیدا کر پاتے ہیں؟ تو یہ ایک چیز مسنگ ہے، اور اگر یہ کسی بھی اسکول میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں مسنگ ہے تو وہ اپنے مقاصد کو تو حاصل نہیں کر رہا نا۔ تو میں اس سسٹم کے خلاف ہوں، بات کرتا ہوں، اور مجھے اس کا بہترین حل یہی نظر آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، یا جو بچے میری پہنچ میں ہیں، ریچ میں ہیں، میں ان کو اپنی سپرویژن میں انشور کروں کہ وہ یہ مقاصد حاصل کر لیں تعلیم کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ اگر اپنے بچے کو ہوم سکولنگ کرانا چاہتے ہیں تو بہت بیسک کام کرنا ہے آپ کو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر تھوڑا سا کسی ایسے بندے سے رابطہ کر لیں، مجھ سے رابطہ کر لیں یار، میں کوئی آپ سے پیسے تھوڑی نہ مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں مطلب اگر آپ میرے تعلیمی ادارے میں بچے کو داخل کرائیں گے تو اس کے پیسے ہیں نا، ویسے آپ مجھ سے رابطہ کر کے گائیڈ لائن لیں، جتنی بار مرضی لیں، میں آپ سے کوئی ایک پائی پیسہ نہیں مانگنے والا، بلکہ میں تو خوش ہوں گا ہیلپ کر کے۔ تو اس میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اسے کس لینگویج میں اسے ایکسپرٹ ہونا ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک لینگویج میں حاصل ہوگی۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا انگلش کو ایک سپرمیسی حاصل ہے۔ مجھے اتنی پسند نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے، کیونکہ جو لٹریچر موجود ہے وہ زیادہ تر انگلش میں ہے اور بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس لینگویج میں بچے کو تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس لینگویج میں آپ نے شروع میں اسے لکھنا اور پڑھنا نہیں، بلکہ اسے اس لینگویج میں بولنا، یعنی کہ اس کی جو لسننگ اینڈ اسپیکنگ ہے وہ آپ نے امپروو کرنی ہے ود ویکیبلری، اور اس کے لیے بہت سارے میتھڈز ہیں، آپ رابطہ کریں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کیسے گھر میں جو ہے روزانہ 2 سے 3 گھنٹے کے شیڈول بنا کر آپ کیسے اپنے بچے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جب وہ بچہ اس لینگویج میں بہت اچھی ویکیبلری کا مالک ہو جائے، کم سے کم 2,500 سے 3,000 لفظوں کا وہ مالک ہو جائے، تو پھر آپ اسے
رائٹنگ اور ریڈنگ، پھر ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں، اور پھر جب وہ ریڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو اسے رائٹنگ کی طرف لے کے آئیں، اور یہ کام آپ 7-8 سال کی عمر تک بچے میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، 100% کر سکتے ہیں. اور کچھ بچوں کا آئی کیو تو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ 6 سال کی عمر میں یہ چیزیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ پھر بھی جیسے مجھے میں سکیئرڈ رہتا ہوں کہ یار مجھے بعض اوقات معاشرے کی باتیں اور لوگوں کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ کہیں میں غلط کر رہا ہوں، تو آپ ایک جو ٹیچر ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، جسے میتھ، انگلش اور سائنس آتی ہو، اس کو 1 گھنٹے کے لیے ہائر کر لیں، اور اپنے بچے کو جو ہے نا وہ آکسفورڈ کی یا کیمبرج کی جو بکس ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بتا دوں گا کون سی بکس ہیں، کس ایج کے لیے ہیں، وہ آپ لے لیں، اس کی ورک بک لے لیں، اور ٹیچر کو بتائیں کہ بس آپ نے بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا ٹاسک پہلے خود سلیکٹ کرے کہ مجھے 1 آور کے اندر یہ ٹاسک کرنا ہے، اور وہ ٹاسک کمپلیٹ کرے آپ کی سپرویژن میں یا آپ کے جو ٹیچر ہے اس کی سپرویژن میں. تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب 10 سال کا ہوگا تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ آپ چاہے اسے میٹریکولیشن ایگزامینیشن میں آپ بٹھائیں، او لیول میں بٹھائیں، یا درس نظامی میں لے کے جائیں، وہ آرام سے ان چیزوں کو کور کر لے گا اگر اس کی 3 چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں. اور عربک کو تو ایز اے لینگویج آپ نے لینا ہی لینا ہے نا، ایز اے لینگویج لینا ہے، ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے اسے ایز اے لینگویج آپ لیں، تب جا کے آپ درس نظامی میں اس بچے کو وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. اور وہ ایک بینگ اے مسلم ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بچوں کو جتنی اچھی اردو انگلش آتی ہے تو اتنی ہی اچھی اسے عربک بھی آئے. اس کے لیے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اور یہ آپ اپنے بچے کی آخرت کے لیے کوشش کریں گے، یہ دنیا کے لیے نہیں کریں گے. تو خیر، تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا ایک شیڈول بنائیں اور اس شیڈول کو آپ کور اپ کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی احسن طریقے سے، بہت خوبصورتی سے، بہت مزے سے بچے یہ کام کر لیں گے. اور زیادہ تر ہمارے پاکستان میں دیکھیں جو پڑھی لکھی اس وقت جنریشن موجود ہے، جو ماں کی صورت میں گھر پہ موجود ہے، تو آپ اس کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ جو اس کی بیسک ایجوکیشن ہے، جو پری سکولنگ ہے، وہ کم سے کم اپنی نگرانی میں اپنے سامنے کرے. اور اس کے بعد آپ اسے جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر 2 سال اس کو پریکٹس کروائیں کہ کیسے ایگزامینیشن اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں، کیسے سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو ایجوکیشن ایک پیپرز کو کیسے کیا جاتا ہے، سالو کیا جاتا ہے. اور پھر جب وہ 12 سال کا ہو جائے تو ہماری تو انفارچونیٹلی 14 سال سے پہلے میٹرک میں اپیئر نہیں ہو سکتے بچے، 9-10 میں نہیں ہو سکتے، لیکن او لیول میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو اگر آپ ایک کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ چلیں اور روزانہ بچہ جو ہے 1.5 سے 2 گھنٹے ایجوکیشن کو دے آپ کی سپرویژن کے اندر، اور وہ 3 چیزیں ڈیولپ کر لے، انگلش، میتھ اینڈ سائنس، تو وہ آرام سے او لیول بھی کر سکتا ہے، 9-10 کے ایگزام بھی آرام سے ود گڈ گریڈز پاس کر سکتا ہے. پلس اگر وہ چاہے تو درس نظامی میں بھی جا سکتا ہے. ہم نے تو خام خواہ میں جو ہے نا اس کو ایک ہوا بنا لیا ہے ایجوکیشن کو لے کے، اور اسکول جو ہیں وہ اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، میں خود اسکول کا آنر ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اسکول جو ہیں وہ کس طرح سے یہ فیل کرواتے ہیں کہ جی ہمارے بغیر تو بچہ چل ہی نہیں سکتا. تو بہرحال دعا کریں، میں ایک سیریز آف اسکولز بنانا چاہ رہا ہوں، کراچی میں چل رہا ہے، اسلام آباد میں کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد میر پر آزاد کشمیر، اس کے بعد چڑھوئی، اسلام گڑھ اور کوٹلی، یہ کیونکہ میرے راستے میں آتے ہیں، ریجنز ہیں جہاں پر میرے ریلیٹیوز ہیں، جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں. تو یہاں پر میں ایک ایسا اسکول، پری اسکول ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں جس میں بچہ 10 سال کی عمر میں اس قابل ہو جائے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، وہاں کے 10 سال کے بچوں کے برابر اس کی نالج بھی ہو اور اس کی ایبلٹیز بھی ہوں کہ وہ وہاں کے 10 سال کے بچوں کے برابر بیٹھ کر ایگزام میں اپیئر ہو سکے. تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں، سجیشنز دیں، کوشش کریں. مجھے گائیڈ جو کرنا چاہتا ہے وہ گائیڈ کرے، اور میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جب لوگ گائیڈ کرتے ہیں. ہاں پلیز، یہ جو فالتو کی کرٹیسائز ہوتا ہے نا، یہ نہ کیا کریں. مطلب میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا نا. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں رہیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رہیں. گوہر ایوب کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ بائے بائے۔